قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الاعراف اس کی آیت کا نمبر ہے 157 157 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت میں نا اللہ نے کچھ ڈیمانڈز، کچھ صفات، کچھ ریکوائرمنٹ بیان کی ہیں کہ اتباع کس کی کرنی ہے. یعنی امام کسے بنانا ہے، ہادی کسے بنانا ہے، مہدی کسے بنانا ہے، کون جان نشین مصطفیٰ ہے، کون وصی رسول ہے، کون خلیفۃ الرسول ہے. ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے، میں نے بات قرآن اور حدیث سے کرنی ہے. جو ڈیمانڈز اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں نا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دینی ہے. پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ 14 کے علاوہ 15واں دنیا میں کوئی امام نظر نہیں آئے. اچھا ذرا صلوات پڑھے. اچھا میسن کسے کہتے ہیں؟ مستری جو مکان بنائے. اس کا مطلب ہے مستری ہونے کے لیے شرط ہے کہ اسے مکان بنانا آتا ہو. مصور کسے کہتے ہیں؟ جو تصویر بنائے. مصور کہلوانے کے لیے شرط ہے کہ تصویر بنانی آتی ہو. خطیب کسے کہتے ہیں؟ خطیب کہلوانے کے لیے شرط ہے کہ خطاب کرنا آتا ہو. ذاکر کسے کہتے ہیں؟ ذاکر کہلوانے کے لیے شرط ہے کہ ذکر کرنا آتا ہو. نعت خواں کہلوانے کے لیے شرط ہے، ڈیمانڈز ہیں، لوازمات ہیں کہ نعت پڑھنی آتی ہو. اور شاعر کہلوانے کے لیے شرط ہے قافیہ ردیف ملانا آتا ہو. اسی طرح امام کی بھی تو کوئی شرائط ہوں گی نا یار. کوئی ہر ایرا گہرا لکھو خیرا کوئی امام تو نہیں نہ بن سکتا. وہی بنے گا جو لوازمات پورے کرے گا، جو شرائط پوری کرے گا، جو ڈیمانڈز پوری کرے گا، جو ریکوائرمنٹ پوری کرے گا. آؤ میں قرآن سے ذرا وہ شرائط آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. شرط نمبر 1 دینے لگا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ پیروی کرو. جو لوگ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی اور نبی کی اور نبی امی کی. کون سا نبی؟ جاگو یار. نبی امی یعنی اتباع کی شرط پہلی اللہ نے بیان کی کہ امی ہونا. اب یار لوگوں نے امی کا ترجمہ کیا ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ، ان پڑھ. معاذ اللہ نبی ان پڑھ تھا. آپ کے ادھر مہربانی میں کوئی سکول ہے؟ بلکہ عابد بھائی کا سکول ہے. آپ کے گاؤں میں یا جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں میرے بزرگ جوان، سکول تو ہوں گے. کسی سکول میں کوئی ایسا ٹیچر یا معلم یا استاد ہے کہ جو ان پڑھ ہو؟ پڑھے لکھے. اس کا مطلب ہے کہ سکول کی انتظامیہ میں اتنی سمجھ ہے کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا لکھا اپوائنٹ کرتے ہیں، ان پڑھ نہیں. ہوئے 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 ٹھیک کہہ رہا ہوں نا. اب قرآن کھولیں، ہر دوسرے تیسرے صفحہ پر اللہ حضور سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے کہ سونیا میں نے تجھے دنیا میں بھیجا ہی ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے. میں ہاتھ باندھ کے ان کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یار لوگوں کی جو کہتے کہ جبریل حضور کا استاد ہے. اور پائیا جبریل تو اس گھر کے بچوں سے آ کے ٹیوشن لیتا ہے. امی یار لوگوں کو پتا کیوں مغالطہ لگا ان پڑھ نبی؟ امی اسے کہتے ہیں جو دنیا میں آ کے کسی ادارے، کسی سکول، کسی مدرسہ یا کسی شخص سے جا کے پڑھا نہ ہو. امی وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہو. بولو یار اللہ نے پڑھا کے بھیجا ہو. اور یہ اتباع کی شرط ہے. میں 14 کا چیلنج کرتا ہوں، یہ 14 کے 14
کوئی ملا ملوانا مجھے بتائے کہ 14 کے 14 کا کوئی دنیا میں استاد ہو. ہوئے 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 بولو یار, اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے ہیں نا, بولو یار اللہ کی طرف سے پڑھ کے آئے ہیں. اس کا مطلب ہے امی اسے کہتے ہیں جو دنیا میں نہ پڑھا ہو, اللہ کی طرف سے پڑھ کے آیا ہو. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ پیروی کی اتباع کی شرط ہے اس شخصیت کا امی ہونا. کدھر مر گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شیعہ کی مجالس میں شان محمد بیان نہیں ہوتی, اور کسی نے تجھے بتایا ہی نہیں وہ شان حسین ہی تو شان مصطفیٰ ہے. ہائے 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 ہائے. اللہم صلی علی محمد. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ امی دنیا میں آ کے تعلیم حاصل نہیں کرتا, دنیا میں کوئی اس کا استاد نہیں ہوتا, بلکہ اس گھر کے بچے, جملہ دینے لگا, اور بچیاں عالمہ غیر معلمہ ہیں. ہوئے 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 ہوئے. وہ جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھے ہو یار, یہ جو پڑھے ہوئے تھے نا, میں آگے چل کے یہ بیان کرنا چاہتا تھا, یہ جتنے بھی پڑھے ہوئے تھے جن کو بڑا ناز تھا اپنی پڑھائی پہ, اپنی ایجوکیشن پہ, ان پڑھے لکھوں میں کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ ممبر پہ کھڑا ہو کے کہے آؤ جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو. ہوئے 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 بولو نا یار. وہ بڑے سے بڑا پڑھا لکھا جو دنیا میں پڑھا لکھا کوئی میرے سامنے لے کے آئے, پی ایچ ڈی لے آئے, جو کھڑا ہو کے آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. میں ابھی پوچھ لوں گا, اس کا باپ بھی جواب نہیں دے سکے گا, میں بھی یہ چیلنج نہیں کر سکتا. آؤ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. ہو سکتا ہے ادھر ہی سوال ہو جائے, میری بولتی بند ہو جائے. وہ سمجھے ہی نہیں یار. اور جو دنیا سے آگے بڑھتے ہیں نا, ان کا علم, ان کا نالج, ان کا فہم, ان کا ادراک مخصوص ہوتا ہے اور لمیٹڈ ہوتا ہے. لیکن جنہیں اللہ بڑھا کے بھیجتا ہے نا, اس لیے پھر وہ اعلان کرتے ہیں کائنات کی ابتدا سے لے کے کائنات کی انتہا تک جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. اسے کہتے ہیں امی. کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک اور شرح کرتا ہوں. عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے, عربی زبان کا ایک مادہ ہوتا ہے روٹ ورڈ. یہ پڑھے لکھے دوستوں کے لیے بالخصوص ہے, آپ کے لیے بالعموم ہے. وہ جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا, یہ صرف عربی میں اصول ہے اور کسی زبان میں نہیں. وہ روٹ ورڈ جو مادہ ہوتا ہے اس کا اوریجن, مبدا, وہ جہاں پایا جائے نا, جن الفاظ میں پایا جائے وہ مادہ, اس کا معنی سیو رہتا ہے. مثلا علم, عین لام میم, اس کا مطلب ہے جاننا, نالج. اب یہ عین لام میم یاد رکھیے گا, یہ عین لام میم سے معلم, عین لام میم آیا کہ نہیں, علم پڑھانے والا. اسی سے متعلم, علم پڑھنے والا. اسی سے عالم, علم جاننے والا. اسی سے علامہ, وہ علم والا. اسی سے معلوم. میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں. یہ جو امی ہے نا, یہ نکلا ہے ام سے, امن, اور امن کا معنی ہوتا ہے اصل, بگننگ, آغاز, ابتدا, جڑ, روٹ, فاؤنڈیشن, مبدا, اوریجن. امن. قرآن کی پہلی سورہ کون سی ہے؟ بسم اللہ, زندہ باد. قبلہ فرما رہے ہیں سورہ فاتحہ, یعنی سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے. قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ, قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ, تو اسے کہتے ہیں ام القرآن, قرآن کی ام. اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی ابتدا, ان پڑھ قرآن نہیں. اچھا, ماں کو پتا کیوں ام کہتے ہیں؟ ماں کو بھی عربی میں کہتے ہیں نا امن,
ماں کو اس لیے کہتے ہیں کہ بچے کی ابتدا ماں سے، بچے کا آغاز ماں سے، اس لیے وہ بھی امن ہے۔ اب یہ سائنس بھی کہتی ہے، حضور کے فرمان بھی کہتے ہیں، حدیث بھی کہتی ہے، اور معصوم کے اقوال بھی کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ ساری زمین کے اوپر پانی پانی تھا۔ زمین پہ جو پہلی بستی بنی نا وہ تھی شہر مکہ کی۔ اب قرآن پڑھو، سورہ الانعام کی آیت نمبر 192 دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اب قرآن نے مکہ کو کہا ہے ام القریٰ، اس بستی کی ابتدا مکہ، وہ بھی امی۔ جتنے بھی علوم ہیں وہ لوح محفوظ سے نیچے نازل ہوئے، تو قرآن کہتا ہے اس کو ام الکتاب۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، لوگوں اتباع کرو اس رسول کی جو نبی بھی ہے اور نبی امی ہے، یعنی کائنات کی ابتدا کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کے آغاز کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کی بگننگ کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کی اصل کا نام مصطفیٰ ہے، کائنات کی اوریجن کا نام مصطفیٰ ہے۔ سونیا، سب سے پہلے ہم نے تجھے اپنے نور سے پیدا کیا، پھر تیرے نور سے سورج کو بنایا، پھر تیرے نور سے چاند کو بنایا، پھر تیرے نور سے جنت کو بنایا، پھر تیرے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ تو نبی امی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پہلا امی محمد مصطفیٰ۔ میں سمری دے رہا ہوں، شارٹ کٹ کر رہا ہوں، ورنہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں شروع ہوتا ہوں۔ پہلا امی محمد مصطفیٰ۔ اب دوسرا امی دینے لگا ہوں، امام جلال الدین سیوطی کی جامع الصغیر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177، 177۔ اہل سنت کے چوٹی کے محدث بھی ہیں شاہ جی، مفسر بھی ہیں۔ میرے آقا کا فرمان سنو، میرے آقا فرماتے ہیں علی اصلی، میرے آقا فرماتے ہیں محمد کی اصل کا نام علی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، محمد کی اوریجن کا نام علی ہے، بگننگ کا نام علی ہے، مبدے کا نام علی ہے، آغاز کا نام علی ہے، ابتدا کا نام علی ہے۔ کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو، میں شیخ اسماعیل حق کی ان کی روح البیان دیتا ہوں، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 53 ہے۔ میرے آقا فرماتے خلق تو آنا و علی من نور واحد، میرے آقا فرماتے میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے۔ کسی کی آپ بھی تسلی نہ ہوئی ہو، میرے آقا فرماتے الناس من شجر شتى انا و علی من شجرۃ واحدہ، لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی، شجرہ بھی ایک، حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، خون بھی ایک، جسم بھی ایک، روح بھی ایک، نور بھی ایک۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں یا ام سلمہ ھذا علی اللہ مولامی و دمہ دمی، اے ام سلمہ یہ میرا بھائی علی ہے، علی کا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت علی کا گوشت، علی کا خون میرا خون، میرا خون علی کا، علی لحمی علی میرا گوشت ہے، علی دمی علی میرا خون ہے، علی روحی علی میری روح ہے، علی نفسی علی محمد کی جان ہے۔ دو امی ہو گئے، اب بولو یار۔ تیسرا امی پیش کرتا ہوں، امام عبد الرؤف المناوی، اہل سنت کے چوٹی کے محدث ہیں، ان کی معروف کتاب ہے اتحاف السائل، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، آپ نے سنی ہوئی ہے، آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، میں اپنے موضوع سے ریلیٹڈ بات کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّا فاطمہ تو ام ابیہا، ہائے 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 ہائے، میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے، اپنے باپ کی، اور ام کا میں آپ کو معنی سمجھا چکا ہوں، اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ۔ ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ دینے لگا ہوں، جس کا نصیب آقا
ہم میاں والی کی سرزمین پہ بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ساری کائنات کی اصل تو آپ ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے، ساری کائنات کی بگننگ آپ ہیں، آپ اصل کائنات ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ ابتدائے کائنات ہیں. کوئی آپ کی بھی ابتدا ہے؟ ہائے 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 ہائے. لوگوں دلوں پہ ہاتھ رکھو. میرے آقا نے فرمایا محمد کی ابتدا کا نام زہرا ہے، محمد کی اوریجن کا نام زہرا ہے، محمد کی بگننگ کا نام زہرا ہے، محمد کے ابتدا کا نام زہرا ہے. جس نور سے اللہ نے محمد کو بنایا اسی نور سے اللہ نے پاک زہرا. اچھا میں اگر ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا جاؤں گا نا امید تو ذرا وقت زیادہ ہوگا. میں ایک ہی حدیث میں 14 امید پیش کرتا ہوں. ہوئے ہوئے سمجھے ہی نہیں وہ شاک کٹ یار. ایک ہی حدیث میں 14 کے 14. اس کو اہل سنت کے 50 سے زائد محدثین نے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا. سنو ذرا میں جمع کر رہا ہوں توجہ. میرے آقا فرماتے کنتو آنا وعلی وفاطمہ وحسن وحسین وعلی ابن الحسین ومحمد الباقر العلوم وجعفر الصادق وموسیٰ کاظم وعلی رضا ومحمد تقی وعلی نقی وحسن عسکری ومحمد مہدی علیہم السلام نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. اور سنو حدیث مصطفیٰ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں میں علی فاطمہ حسن حسین زین العابدین الباقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری محمد مہدی علیہم السلام. آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی روح نہیں بنی تھی. آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا، دوسرا 14 کا ایک نور تھا. کا نور اور ایک ہی نور تھا، ایک ہی. اب بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں. اس کا مطلب ہے جو پہلی شرط قرآن نے بیان کی امام وہ ہو سکتا ہے. بڑی خاص بات دے رہا ہوں میں، علمی توجہ میری طرف. ہادی وہ ہو سکتا ہے، مہدی وہ ہو سکتا ہے، رہبر وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس شان امیت ہو. ایک اب اگلی آیت سنیں ذرا، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا اور مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے گا. سورہ دہر آیت نمبر 24 یہ لکھ کے جائیں، نوٹ کر کے جائیں. اللہ رب العزت نے بتایا آؤ میں بتاتا ہوں اتباع کس کی کرنی ہے، اتباع کی شرائط کیا ہے، لوازمات کیا ہے. اللہ بتا رہا ہے جی مولا. سورہ دہر آیت نمبر 24 سنیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا. میری طرف اللہ نے فرمایا سنو، اس کی اتباع نہیں کرنی، اسے امام نہیں بنانا، اسے ہادی نہیں بنانا، اسے مہدی نہیں بنانا. مولا کسے؟ اللہ نے کہا جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو. ہوئے 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 وہ سمجھا ہی نہیں بات. اللہ نے کہا خبردار اس کی اتباع نہیں کرنی، پیروی نہیں کرنی، بالکل نہیں اس کی اطاعت کرنی. مولا کس کی؟ جو گناہ کر چکا ہو یا کافر رہ چکا ہو. نہیں سمجھے؟ آپ ایسا کریں نا، الاستیاب 5 سے 6 ہزار صحابہ اکرام کے سارے حوال اس میں ملیں گے، یا الاصابہ منگوا لیں. مجھے پتا چلا اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس میں ہر ایک کا نام، کون کس کا بیٹا تھا، اس کی ماں کون تھی یا کیا کرتی تھی، اس کا باپ کون تھا اور کیا کرتا تھا.
وہ کب اس نے کلمہ پڑھا، کتنی